کیا کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس کے مرنے کے بعد شہد کی مکھیوں نے اس کی لاش کا پہرا دیا ہو؟ اور کیا کوئی ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کی لاش آسمان میں اڑ رہا ہو؟ اور کیا کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس کے جسم کو زمین نے نگل لیا ہو؟ جی ہاں، ایسے 3 حضرات گزرے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں انہی واقعات کو بیان کرنے والے ہیں کہ آخر کس وجہ سے شہد کی مکھیوں نے ایک شخص کی لاش کا پہرا دیا اور ایک کی لاش آسمان میں اڑنے لگا اور ایک آدمی کی لاش کو زمین نے نگل لیا۔ یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 32واں ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کا صحیح جواب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیا، جن کے نام یہ ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا چوتھا سال۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں ہی میں گزرا۔ جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے۔ لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کے جانی نقصان کا چرچا ہو جانے سے دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائی میں حصہ لینا پڑا۔ سن 4 ہجری میں بہت ساری لڑائیاں ہوئی، جن میں سے چند مشہور لڑائی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سریہ ابو سلمہ۔ یکم محرم سن 4 ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو سبیرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما جیسے معزز مہاجرین و انصار بھی تھے۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ سریہ عبداللہ بن انیس۔ محرم سن 4 ہجری کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان حذلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جانبازی سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصا یعنی چھڑی مبارک عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ حادثہ رجیع۔ غصفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجیع ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی، اسی لیے یہ واقعہ سریہ رجیع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک سانحہ بھی سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عزل و قارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ کرام کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال اسلام سکھا دیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجیع پر پہنچا تو غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔
फिर वो जोश जिहाद में भरे हुए टीले से उतरे और कुफ्फार से दस्त बदस्त लड़ते हुए अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। चूँकि हजरत आसिम रदियल्लाहु अन्हु ने जंग बद्र के दिन बड़े बड़े कुफ्फार कुरैश को कत्ल किया था, इसलिए जब कुफ्फार मक्का को हजरत आसिम रदियल्लाहु अन्हु की शहादत का पता चला तो कुफ्फार मक्का ने चंद आदमियों को मकाम रजी में भेजा ताकि उनके बदन का कोई हिस्सा काट कर लाए, जिससे शनाख्त हो जाए कि वाकई हजरत आसिम कत्ल हो गए हैं। लेकिन जब कुफ्फार आपकी लाश की तलाश में उस मकाम पर पहुंचे तो उस शहीद की ये करामत देखी कि लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने उनकी लाश के पास इस तरह घेरा डाल रखा है जिससे वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन है। इसलिए कुफ्फार मक्का नाकाम वापस चले गए। बाकी 3 अशखास हजरत खुबैब, हजरत जैद बिन दसीना और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रदियल्लाहु अन्हुम कुफ्फार की पनाह पर एतमाद करके नीचे उतरे तो कुफ्फार ने बदअहदी की और अपनी कमान की तांतों से उन लोगों को बांधना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये तुम लोगों की पहली बदअहदी है और मेरे लिए अपने साथियों की तरह शहीद हो जाना बेहतर है। चुनांचे वो उन काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन हजरत खुबैब और हजरत जैद बिन दसीना रदियल्लाहु अन्हुमा को काफिरों ने बांध दिया, इसलिए ये दोनों मजबूर हो गए। इन दोनों को कुफ्फार ने मक्का में ले जाकर बेच डाला। हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु ने जंग उहुद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, इसलिए उसके लड़कों ने उनको खरीद लिया ताकि उनको कत्ल करके बाप के खून का बदला लिया जाए। और हजरत जैद बिन दसीना को उमैया के बेटे सफ़वान ने कत्ल करने के इरादे से खरीदा। हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु को काफिरों ने चंद दिन कैद में रखा, फिर हुदूद हरम के बाहर ले जाकर सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया। हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु ने कातिलों से 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत तलब की। कातिलों ने इजाजत दे दी। आपने बहुत मुख्तसर तौर पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई और फरमाया कि ऐ गरोह कुफ्फार, मेरा दिल तो यही चाहता था कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, मगर मुझको ये ख्याल आ गया कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मैं मौत से डरता हूँ। कुफ्फार ने आपको सूली पर चढ़ा दिया। उस वक्त आपने ये अशआर पढ़े जिसका तर्जमा ये है, जब मैं मुसलमान होकर कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किस पहलू पर कत्ल किया जाऊंगा, और ये सब कुछ खुदा के लिए है। अगर वो चाहेगा तो मेरे कटे पटे जिस्म के टुकड़ों पर बरकत नाजिल फरमाएगा। हारिस बिन आमिर के लड़के अबू सरुआ ने आपको कत्ल किया, मगर खुदा की शान कि यही अबू सरुआ और उनके दोनों भाई उकबा और जुहैर फिर बाद में मुशर्रफ इस्लाम होकर सहाबियत के शर्फो एजाज से सरफराज हो गए। हजरत खुबैब की कब्र। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु की शहादत से मुत्तला फरमाया। आपने सहाबा किराम से फरमाया कि जो शख्स खुबैब की लाश को सूली से उतार कर लाए उसके लिए जन्नत है। ये बशारत सुनकर हजरत जुबैर इब्नुल अवाम और हजरत मिक़दाद इब्नुल अस्वद रदियल्लाहु अन्हुमा रातों को सफर करते और दिन को छुपते हुए मकाम तनईम में हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु की सूली के पास पहुँचे। 40 कुफ्फार सूली के पहरेदार बनकर सो रहे थे। उन दोनों हजरात ने सूली से लाश को उतारा और घोड़े पर रख कर चल दिए। 40 दिन गुजर जाने के बावजूद लाश तरोताजा थी और जख्मों से खून टपक रहा था। सुबह को कुरैश के 70 सवार तेज रफ्तार घोड़ों पर ताक़ुब में चल पड़े और उन दोनों हजरात के पास पहुंच गए। उन हजरात ने जब देखा कि कुरैश के सवार हमको गिरफ्तार कर लेंगे तो उन्होंने हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु की लाश मुबारक को घोड़े से उतार कर जमीन पर रख दिया। खुदा की शान कि एकदम जमीन फट गई और लाश मुबारक को निगल गई और फिर जमीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का निशान भी बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु का लक़ब बलीगुल अर्द यानी जिनको जमीन निगल गई है। उसके बाद उन हजरात ने कुफ्फार से कहा कि हम 2 शेर हैं जो अपने जंगल में जा रहे हैं। अगर तुम लोगों से हो सके तो हमारा रास्ता रोक कर देखो, वरना अपना रास्ता लो। कुफ्फार ने उन हजरात के पास लाश नहीं देखी, इसलिए मक्का वापस लौट गए। जब दोनों सहाबा किराम ने बारगाह रिसालत में सारा माजरा अर्ज किया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर दरबार थे। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपके उन दोनों यारों के इस कारनामे पर हम फरिश्तों की जमात को भी फख्र है।
حضرت زید کی شہادت۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے۔ جب ان کو سولی پر چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا کہ کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ اے ابو سفیان، خدا کی قسم، میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز سمجھتا ہوں، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی۔ صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے ان کی گردن ماری۔ واقعہ بیر معونہ۔ ماہ صفر سن 4 ہجری میں بیر معونہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ ابو براء عامر بن مالک، جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنہ یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، بارگاہ رسالت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اپنے چند منتخب صحابہ کو ہمارے دیار میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو، جو قرہ کہلاتے تھے، بھیج دیا۔ یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے تو ٹھہر گئے اور صحابہ کے قافلے سالار حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا۔ اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا، جس نے پیچھے سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا اور آس پاس کے قبائل یعنی ریل و زکوان اور اسیا اور بنو لحیان وغیرہ کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کر لیا اور صحابہ کرام پر حملے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام رضی اللہ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت دیر ہو گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے۔ راستے میں عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ کفار نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے سوا تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کا بیان ہے کہ قتل ہونے کے بعد ان کی لاش بلند ہو کر آسمان تک پہنچی، پھر زمین پر آ گئی۔ اس کے بعد ان کی لاش تلاش کرنے پر نہیں ملی، کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی چوٹی کا بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ وہاں سے چل کر جب مقام قرقرہ میں آئے تو ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ وہی قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو حضرت عامر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کافروں کو قتل کر دیا اور یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا، مگر ان دونوں شخصوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، جس کا حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو علم نہ تھا۔ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے سارا حال دربار رسالت میں بیان کیا تو اصحاب بیر معونہ کی شہادت کی خبر سن کر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم صدمہ پہنچا کہ تمام عمر شریف میں کبھی بھی اتنا رنج و صدمہ نہیں پہنچا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک قبائل رعل، زکوان اور اسیہ اور بنو لحیان پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرمایا۔